में ताल है पायल में छन छन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, ये है शादी खाना आबादी नसरुल्लाह साहब की। तो चलिए देखते हैं कैसे हुई। تو یہ ہے نصراللہ اعجاز چھینا صاحب کی مہندی کی رات۔ جی ہاں، مہندی کی یہ رات لائی سپنوں کی بارات۔ جی ہاں، دلہے میاں تو شرما رہے ہیں، لہجا رہے ہیں اور بل کھا رہے ہیں۔ دلہے کے سٹوڈنٹس نے ان کو ڈالے ہیں ہار، اور ہار ڈالنے کے بعد ان کے ساتھ بنائی ہے تصاویر۔ صرف یہی نہیں بلکہ سب نے خوب محفل کو لوٹا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے بچوں نے رقص کیا اور محفل کو لوٹ لیا۔ جی ہاں، محفل کو گرماتے، لہجاتے، بل کھاتے ہوئے یہ ہے نصراللہ چھینا صاحب، اور ان کی ہے شادی خانہ آبادی۔ مہندی کی یہ رات لائی سپنوں کی بارات، لیجئے کون رہے گا پیچھے۔ رقص میں محفل اور رقص و سرور کی محفل ایسے ہی جمتی رہی۔ جی ہاں، رات گئے تک یہ فنکشن چلتا رہا، اور یہاں پر طلباء، اساتذہ کرام اور ہیڈ ماسٹر صاحب بھی پیچھے نہیں رہے۔ جی ہاں، رانا انتظار صاحب نے بھی محفل کو خوب گرمایا جب ان کے ٹھمکوں نے کیا محفل میں لگائے چار چاند۔ جی ہاں، یہاں پر یہ بچے جو ہیں نصراللہ اعجاز چھینا صاحب کے سٹوڈنٹس، انہوں نے محفل کو خوب گرمانے کے لیے ہر اینگل سے لگایا ہے ٹھمکا۔ جی ہاں، اتنے زبردست ٹھمکے تو نرگس بھی نہیں لگا سکتی جتنے یہاں پر لگا رہے ہیں انتظار صاحب۔ جی ہاں، ان کے بعد ہے یہاں پر سٹوڈنٹس، اور لیجئے دلہے کا تو دل دیوانہ نہیں بلکہ پروانہ لگ رہا ہے۔ جس طرح وہ لہرا لہرا کر، بل کھا کھا کر اپنے ہاتھوں کو گھما رہے ہیں، لگتا ہے کہ کبوتر اڑا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کبوتر نہیں اڑا رہے بلکہ وہ مہندی کے فنکشن کو انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھیے ان کے چہرے کی یہ خوشی یوں ہی سلامت رہے، ان کے ہاتھ پیلے، منہ نیلا اور پاؤں کالے نہ ہو جائیں۔ لیکن بچوں نے یہاں پر بھی کیا ہے دھمال، اور مہندی کی رات کو کیا ہے خوب چمکدار۔ جی ہاں، کہیں پر ہے پٹاخوں کی بارش، تو کہیں پر ہے آتش بازی، اور کہیں پر ہے محفل رقص و سرور کی۔ یہ سب ہو رہا ہے مہندی کی رات کے اندر۔ جی ہاں، مہندی کی رات، اور یہاں پر سب نے کیا ہے دھمال۔ لیجئے پروگرام شروع نہیں ہوا اور نہ ہی پروگرام بڑا ہے، بلکہ پروگرام تو دبا دب اور مستی کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ اس پروگرام کے سب کے انگ انگ میں بھر چکی ہے مستی، کیونکہ یہاں پر ہر طرف ہے گہما گہمی، اور اس شدید قسم کی گہما گہمی کے اندر تمام جو افراد ہیں، دلہا ہے، دلہن ہے، دلہے کے دوست ہیں، دلہے کے سٹوڈنٹس ہیں، اور دلہے کے اڑوسی پڑوسی۔ لیجئے یہ دیکھیے، یہ بھی پیچھے نہیں رہا، اور اس نے بھی ہر ممکن طریقے سے محفل کو لوٹنے کی بھرپور کوشش کی ہے، کیونکہ یہاں پر سب نے اپنا اپنا جو ہے جنون، جذبہ سب دکھا دیا ہے، اور محفل کو گرمانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ لیجئے نصراللہ صاحب نے بھی لگایا ہے آخری ٹھمکا، اور اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا بڑھ گیا؟ نہیں، پروگرام جاری رہا، اور یہ اتنی دیر تک جاری رہا کہ جس کو دیکھنے کے لیے دیکھنے والی بھی تھک کتنی دیر تک تو نکل کروا ملک۔ جی ہاں، یہ دیکھیے، یہ ہے نصراللہ اعجاز چھینا کی بارات، اور یہاں پر ہے گاڑیوں کی سوغات۔ جی ہاں، چل پڑی ہے بارات، نکل چکے ہیں دلہنیا کے گھر کی طرف، اور دل ہے دلہا کا بے قرار، کیونکہ دلہے کا تو دل دیوانہ لگتا ہے اور دلہن کا صحرا سہانا لگتا ہے۔ جی ہاں، دونوں کا ہی دل دیوانہ ہے اور دونوں کا ہی صحرا سہانا ہے۔ چل پڑی ہے بارات، اور یہاں پر گاڑیوں کی سوغات، نکل چکے ہیں بھکر پیزا گارڈن کے آگے سے، اور یہاں پر ہو چکا ہے گہما گہمی کا سلسلہ شروع۔ رنگوں کی برسات میں جا رہی ہے بارات، کیونکہ یہاں پر کوئی نہیں رہے گا بیگان۔
کیونکہ یہاں پر ہر اپنا بیگانہ نہیں بلکہ دلہے کا تو دل دیوانہ لگتا ہے، ہر اپنا نہیں بلکہ سارے ہی بیگانے لگتے ہیں سوائے دلہن کے۔ تو جی ہاں، بارات نکل چکی ہے، رنگوں کی برسات اڑ چکی ہے اور دلہے میاں دوبارہ سے شرماتے لہجاتے اور بل کھاتے ہوئے یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ سب نے کیا ہے راستہ صاف، اور اس کے بعد یہاں پر شرلی پٹاخے اور رنگوں کی ہوئی ہے برسات اور نکل چکی ہے بارات۔ جی ہاں، یہ ہے مین بھکر روڈ جہاں سے بارات جا چکی ہے اور اب انہیں کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ تو لے کر جائیں گے دلہنیا کو۔ جی ہاں، یہاں پر ہمارے پیارے نصر اللہ چھینا صاحب بالکل ہی شان بے نیازی سے نہیں بلکہ صحرا باندھے یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے یہاں پر ہے رنگوں کی برسات جس کے نیچے سے جائے گی ان کی بارات اور گاڑیوں کی سوغات۔ یہ سب یہاں سے نکل چکے ہیں اور اب یہ دلہنیا کے گھر کی طرف رخ کر چکے ہیں۔ بارات کوٹلہ جام کی طرف جا رہی ہے اور ابھی چند ہی لمحوں کے بعد بارات پہنچ جائے گی۔ سب باراتی ہو چکے ہیں اکٹھے، تو چلیے توڑیے یہاں سے رش اور بیٹھیے دوبارہ سے اپنی گاڑیوں کے اندر۔ جی ہاں، یہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، کوئی 100 کے قریب یہاں پر گاڑیاں ہیں، 150 کے قریب یہاں پر بسیں ہیں، اور پتہ نہیں کتنے یہاں پر لوگ ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ بارات جا رہی ہے نصر اللہ اعجاز چھینا صاحب کی۔ اب چھینا صاحب کی بارات تھی، اس کے اندر اتنی کم گاڑیاں کیسے ہو سکتی تھی، تو اسی لیے یہاں پر تقریباً 1 سینچری جو ہے وہ گاڑیوں کی ہو چکی ہے۔ تو چلیے دیر مت کیجیے، نکلیے، کیونکہ دلہن کر رہی ہے آپ کا انتظار۔ دلہے میاں ہے بےقرار اور ان کے دل کے اندر لگی ہوئی ہے آگ۔ تو چلیے بارات کے ساتھ ساتھ تو چلے، دلہے کا تو دل دیوانہ لگ ہی رہا ہے، لیکن بارات نکل چکی ہے اور بہت جلد یہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ دیں گے۔ جی ہاں، یہ قبول ہے کہنے کے لیے ہی تو اس گاڑیوں کی ایک لمبی لائن جا چکی ہے۔ اس قبول ہے کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے ہیں، اور اب وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر انتظار کیے بنا جا رہے ہیں کوٹلہ جام کی طرف۔ جی ہاں، یہ ہے دلہا کی خوبصورت کار، اور وہ دیکھیے نصر اللہ صاحب۔ NEC کا آج ہے ولیمہ، یعنی کہ نصر اللہ اعجاز چھینا صاحب کی آج ہے ولیمہ کا دن، اور دیکھیے یہاں پر تہذیب ایونٹ کمپلیکس میں اس قدر ہے صورتحال کمپلیکس کہ دلہے میاں پہنچنے سے پہلے ہی حال ہو چکا ہے بے حال۔ ہر طرف بہت شدید قسم کا ایکسٹرا رش ہے، حالانکہ خواتین کے لیے جگہ جو ہے نواب رائل میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر انتہائی قسم کا رش ہے۔ جی ہاں، یہاں پر دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، لیفٹ رائٹ، کوئی کونا ہال کا خالی نہیں ہے۔ مردان خانہ، زنان خانہ، حتیٰ کہ برائیڈل روم، اور یہاں پر جو سٹیج ہے وہاں پر بھی ہے سوغات مہمانوں کی۔ جی ہاں، ہم نے یہاں پر سب سے پہلے محسن صاحب اور ان کے بھائی وقار چھینا صاحب کے ساتھ لی ہے سیلفی، اور اب ہم چکے ہیں ہال کے اندر۔ دیکھیے دلہا صاحب وہاں پر آ چکے ہیں اور کیمرے کی آنکھ نے انہیں قید کرنے کی بھرپور کوشش کر لی ہے۔ یہاں پر شدید قسم کا رش ہے اور ہم جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مردان خانہ سے زنان خانہ میں تشریف لا چکے ہیں، لیکن وہاں پر بھی جگہ نہیں ہے۔ تو لیجیے، ہم نے بڑی مشکل سے بنائی ہے یہاں پر جگہ، اور اب ہمیں یہاں پر مل چکے ہیں پی ٹی عابد صاحب۔ جی ہاں، ہم نے پی ٹی عابد صاحب کو بھی نہیں بخشا، اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں ملے ہیں مشتاق صاحب، اور ہم نے مشتاق صاحب کے ساتھ بھی لے لی ہے تصاویر، اور اس کے بعد جیسے ہی یہاں پر تصور سوہا صاحب براجمان ہوئے تو ہم نے ان کے ساتھ بھی تصاویر لے لی۔ جی ہاں، تصور سوہا کے بعد ہم نے یہاں پر ان کے ساتھ لی ہے سیلفی۔ محسن صاحب، میں ہوں، تصور صاحب ہے اور عابد صاحب ہے، اور لیجیے ایک اور تصور سوہا صاحب کے ساتھ سیلفی۔ تو کھانا کھلنے ہی والا ہے، لذیذ قسم کا بیف قورمہ، پلاؤ اور سیلڈ، اور اس کے بعد میٹھے میں بھی یہاں پر ہے سویٹ رائس جو ہے سترنگی، جو ہمیں جلدی کریں۔ یہ دیکھیے سب کھانے پر ٹوٹ پڑے ہیں، مشتاق صاحب نے بھی کھانے کو بڑی قاتل نگاہوں سے دیکھا، اور ہم نے بھی لذیذ کھانا کھانے۔ یہ دیکھیے محسن صاحب بھی میٹھے کے اوپر آخری گلاب جامن اور رس گلے کو بھی نہیں فراموش کر رہے ہو۔ عابد صاحب، او اللہ مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تصور صاحب کھاتے ہوئے اچانک کھانا چھوڑ کے شو مارنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جیسے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ تو لیجیے، اس کے بعد ہم دوبارہ پہنچ چکے ہیں ہال کے اندر۔ یہاں پر مہمانوں نے کر دیا ہے دلہا کو بے حال، اور اس قدر ہے رش کے ہم نے بنائی ہے ایک اور تصور صاحب کے ساتھ سیلفی۔ اس کے بعد سر تصور صاحب کے ٹیکے والا کے جو ٹیکا ہے وہاں سے ہم نے شفیق صاحب، اور یہاں پر کیوٹ لٹل ایان حیدر ہے جو ہے تصور صاحب کے بھتیجے، اور اس کے ساتھ بھی میں نے شان بے نیائی سے لی ہے تصاویر۔ اور اس کے بعد ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تو چلیے کیسر صاحب کے ساتھ بھی میں لے لوں تصویر۔ جی ہاں، یہ ہے تصور صاحب کے نکے نہیں بلکہ وٹے بھرا، جس کے ساتھ ہم نے لی ہے سیلفی، اور ابھی تک دلہے کے پاس تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے سب لوگ تصاویر لینے کے لیے لائن میں لگے کھڑے ہیں، تو ہم نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور کسی کو کہا کہ ہماری
ہماری تصاویر بنا دے. تو اس صاحب نے ہماری تصاویر کو ایسے بنایا کہ کیمرے کے اوپر کڑچ 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 کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. لگتا ہے وہ کڑچ کڑچ سنتا رہا اور ہم ٹیڑھے ونگے سیدھے, منہ کھلا ہے, کہیں دانت کھلے ہیں, کہیں منہ بند ہے, کہیں محسن صاحب اپنی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں اور کہیں عابد صاحب اپنی اسمائل دے رہے ہیں. دلدار صاحب بھی کچھ کہنے کی بھرپور کوشش کریں. میں نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا. دلہا بیچارہ پتھر کی مورتی بنا کھڑا ہے. دلدار صاحب پتلی گلی سے بھاگ رہے ہیں لیکن ہم ابھی بھی وہاں پر براجمان ہیں. دلدار صاحب کے بھاگتے بھاگتے ہی 3 تصاویر لی جا چکی ہیں. لیجیے پرنس صاحب اور اویس صاحب بھی ہیں, انہوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا لیکن ہم وہاں سے پتھر کی مورتی بنے کھڑے رہے ہیں کہ شاید ہماری 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں تصویر بن جائے. ظاہر ہے دلہے کے ساتھ تصاویر لینے کے لیے ہم نے جتنی دیر انتظار کیا ہے تو یہ تو بنتا تھا کہ دلہے کے ساتھ تصاویر لے. تو اسے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے ہماری انتظار کیا تھا, دلہا صاحب پیچھے سے کسی سے مل رہے تھے لیکن میں نے منہ ونگا کیا لیکن اس کے باوجود بھی تصویر لی ہے. لیجیے سارے لوگ ہل رہے ہیں لیکن ہم پتھر کی مورتی بنے کھڑے ہیں. کہیں پر میں پسینہ صاف کر رہا ہوں تو کہیں پر ہونٹ صاف کر رہا ہوں. تو وہاں سے نکل چڑھے چکے ہیں. محسن صاحب اور اقبال پریس کو بھی ہم نے دعائیں دی کہ اللہ کرے ان کی بھی شادی ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس شیشے کے ساتھ ہم تصاویر نہ بناتے. تو میں نے وہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تصاویر بنائی. پھر اس کے بعد اقبال پرنس صاحب نے بھی کہا کہ ذرا اپنے کیمرے سے 2 لشکاریں مجھ پہ مار دینا, تو ہم نے 3 لشکاریں ان پر مار دیے. اور پھر محسن صاحب کی بھی نے تصویر بنائی تاکہ کوئی لڑکی ان کو پسند کر لے اور ان کے آنگن میں کلکاریاں گونجنے لگے. تصور صاحب نے منہ بھنگا کر کے تصویر بنائی اور بعد میں ٹیڑھی اسمائل دی لیکن آنکھیں بند کر لی. تو چلے ایک اور پورٹریٹ موڈ چلے. ہاں میں انہوں دیکھوں گا تو میری فوٹو کھینچ کے نیا اللہ فانوس کی تصویر بھی ہم نے بنا لی. اور اس کے بعد مفتی صاحب کا دل للچایا تو ان کے ساتھ بھی میں نے تصویر بنا لی. لیجیے محسن صاحب نے مفتی صاحب کے پاس کھڑے ہو کے ایسے تصویر بنا لیجیے. تو نصر اللہ صاحب کے چاچا کو بھی نہیں ہم نے بخشا. اور یہاں پر لگے ہوئے سائکس کا جو پودا ہے اس کے ساتھ بھی میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 تصویر بنا لیجیے. دلہے کی کار اس کو کیسے ہم بخش سکتے تھے, اس کے ساتھ بھی ہم نے بنائی تصویر. اور اب پتلی گلی سے نہیں بلکہ کھلی گلی سے نکلے اور عاطف صاحب نے مرتسم کی شال پہن کر ہمیں پلائی ہے چائے چوک سی چائے. جی ہاں یہ ہے چائے چوک اور آئی لو بھکر. یہاں سے ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں. لگتا ہے بائٹس منچ جو ہے وہ بھی کھل چکا ہے. اللہ نگہبان.